ناظرین کرام، شریعت کے ہر پہلو کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ جیسا کہ نکاح کے بعد اپنی بیوی سے جماع کرنا یہ حلال ہے، اور نکاح کے بعد کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جس دنوں کے اندر اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہوتا ہے، جنہیں ایام مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہوں گے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہوں گی۔ ان دنوں کے اندر جو حیض کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے۔ جو بندہ حیض کے دنوں کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ حیض کی صورت میں جماع کرے تو اس جماع کرنے سے پہلے شیطان اس بیوی کے ساتھ جماع کر لیتا ہے، یعنی اس مرد پر سبقت لے جاتا ہے۔ اگر اس سے حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ خسرہ پیدا ہوتا ہے، جسے ہیجڑا بولتے ہیں۔ تو دیکھیے آج خسرے یعنی ہیجڑوں کو کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ دیکھنا انہیں بھی نہیں چاہیے، ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ بھی تو رب کی ایک پیداوار ہے۔ ان کو بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھیں کہ وہ کم ظرف ہیں یا وہ عجیب مخلوق ہے، نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے انہیں بھی، لیکن دیکھیں کہ آج انہیں کتنا یعنی کہ حقیر جانا جاتا ہے۔ اس میں غلطی تو اس والدین کی ہوتی ہے نا، جو شریعت کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، پھر دنیا کے اندر اس پر باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس کے دیکھو اس کے ہاں ہیجڑا پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے کہ شریعت کے ایک پہلو کو چھوڑا تو کتنی بڑی رسوائی کے سامنے کھڑے ہو گئے، کتنی رسوائی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ تو شریعت کے ہر حکم کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، تو لہٰذا بیوی کے ساتھ حالت حیض کے اندر جماع کرنا حرام ہے۔ ایک تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس حالت میں ہے جماع نہ کرو، اور دوسرا اس کی یہ پہلو بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم دنیاوی نقصان کو دیکھیں تو یہ سامنے ہے، دینی نقصان کو دیکھیں تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ حرام کام میں پڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔